ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان کی ویسے تو رسم ہے، پاکستان کی سیاست پہ البتہ گرمی ہی گرمی ہے، اور نقطہ انجماد جو ہے وہ اپنے بہت ہی جو ہائی پاور ہے اس کے اوپر چھو رہا ہے ان کو، اور بہت صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ لاہور میں اجلاس ہو رہے ہیں، کوئٹہ میں میٹنگز ہو رہی ہیں، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کو کوئٹہ جانا پڑا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو وفاق میں ان کے الائز ہیں، اتحادی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام، انہوں نے وہاں جو کہ اپوزیشن میں ہے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ گو کہ ان کو گورنری کی بھی پیشکش کی اطلاعات ہیں، لیکن جو جمعیت علماء اسلام ہے انہوں نے مسترد کی ہے یہ پیشکش، اور کہا ہے کہ وہ اپنے مطالبے سے 1 انچ بھی یہاں اور وہاں نہیں ہٹیں گے۔ اب صورتحال اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے، 14 اراکین نے دستخط کر کے تحریک عدم اعتماد ثناء اللہ زہری صاحب کے خلاف جمع کروائی تھی۔ 27 کے قریب جو دعویٰ کر رہے ہیں جناب وہ زیادہ ہیں، 27 کے قریب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لوگ اس وقت ثناء اللہ زہری کے خلاف ہیں، اور تقریباً جو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 33 اراکین چاہیے 65 کے ہاؤس میں اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنوا سکتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم جو کہ کوئٹہ میں موجود ہیں اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنوا سکیں گے؟ کیونکہ خود پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سازش ہے جو کہ ان کی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مارچ میں جو سینٹ کا الیکشن ہے 11 سینیٹرز نے ریٹائر ہونا ہے، اور یہاں سے پی ایم ایل این کے جو 21 یا 22 اراکین ہیں، کہا جاتا ہے کہ 5 سے 6 نشتی ہیں سینٹ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور اگر یہ اسمبلی بھی برقرار رہتی ہے اور یہ کل تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوتی ہے تو پی ایم ایل این کو کافی ایڈوانٹیج اس میں ملے گا، فائدہ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر ناکام ہوتی ہے تو دوسری صورت میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ابھی تک کوئی سامنے چہرہ نہیں ہے۔ طالب بھوتانی صاحب کا بھی بات ہو رہی ہے، سرفراز بھگٹی صاحب اس کیمپین کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ کون ہوگا یہ بن بھی پائے گا کہ نہیں بن پائے گا، کیونکہ کافی کانٹے دار مقابلہ کل بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اگر کوئی صورتحال واضح نہیں ہوتی تو امکان اس بات کا بھی ہے کہ اسمبلی برخاست ہو جائے، اور اگر اسمبلی برخاست ہو جاتی ہے تو سینٹ الیکشن کا ایک الیکٹورل کالج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج قادری صاحب نے اس کا کچھ اندیہ دیا ہے، اور قادری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اب تو پوری کابینہ کے خلاف یہ کیمپین چلے گی، اور ان صوبوں پہ بھی جہاں پی ایم ایل این کی اکثریت ہے وہاں سے پی ایم ایل این کو جانا پڑے گا۔ 17 کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے جناب قادری صاحب کی جانب سے، اور جو تحریک وہ کہہ رہے تھے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ہے، یا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز اس کو ایک انسانی حقوق کی تحریک کہہ رہی تھی کہ وہ انسانی حقوق کے لیے لڑے ساتھ کھڑے ہو کے، وہ انسانی حقوق کی تحریک اب ایک سیاسی اور اس کے بعد ایک انتخابی تحریک جو ہے اس میں بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا ایسا ہے کہ انتخاب جو ہے وہ پرو نواز اور اینٹی نواز جو ہیں وہ لڑیں گی؟ اگر ایسا ہے تو 71 میں بالکل یہ صورتحال بھٹو صاحب کے لیے تھی، ایون 77 میں بھی یہ صورتحال بھٹو صاحب کے لیے تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینٹی اور پرو نواز الیکشن ہوگا جو کہ اگلا آنے والا انتخاب ہوگا۔ صورتحال کیا بنتی ہے؟ بلوچستان میں کیا ہوگا؟ ٹاؤن کے اوپر تحریک کیا رخ اختیار کرے گی؟ اپوزیشن کتنی مضبوط تحریک چلا پائیں گے اس کو، اور کون کون اس کے اندر جو ہے وہ فارغ ہو سکتا ہے؟ ہمارا آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہوگا۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اور جو کہ ترجمان بھی ہیں وزیر اعظم کے، اور اس وقت وہ وزیر اعظم کوئٹہ میں، ان سے پوچھیں موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تحریک انصاف سے ظاہر ہے رکن اسمبلی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد لطیف صاحب ہم اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں، اور جناب ندیم افضل جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پہ۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن سب سے پہلے شاہد لطیف صاحب کے پاس ان سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ شاہد صاحب، سر صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بلوچستان کی صورتحال فائنلی پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ 120 دن پہلے جو کہ فروری 1 کو بن رہے ہیں، اسمبلیوں سے استعفے نہیں ہو سکتے، ری الیکشن ہوگا، تو کیا اسمبلیوں سے استعفوں کی بھی باری آ سکتی ہے؟
دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اور یکدم اس صورتحال کا کہ بلوچستان میں اسمبلی میں ایک بحران پیدا ہو جائے، یہ اور جو ادھر سے شکوے اور شکایتیں سنی جا رہی ہیں ممبران کی طرف سے کہ جی ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹینیور کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. پہلے یعنی مالک صاحب تھے جو چیف منسٹر تھے اور ان کا وقت گزر گیا تو پھر دوسری سائڈ جو ہے اس کے منسٹر بنا دیے گئے. تو اس وقت تو کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی. اگر ان کا رویہ ان کے ساتھ کو اچھا نہیں رکھا گیا تھا، جو بھی ممبران آج اس چیز کی شکایت کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ کیوں چپ رہے؟ آج یکدم یہ جو بحران اور پھر اتنی شدت اختیار کر گیا کہ کل آپ عدم اتحاد کی بات کر رہے ہیں آ گئے. اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ عدم تعاون کی بات کرنے آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس حد تک سادہ نہیں ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت، ان کے اپنے وہاں پہ ممبرز، پھر اتحادی ساتھ مل کر انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہوا، اور لوگ جو ہیں وہ بھی آج استعفے دے رہے ہیں. بالکل، مطلب 20 میں سے تقریباً جو 21 کی تعداد ہے اس میں ہاف آف اٹ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ پی ایم ایل این کے خلاف ہے وہاں پہ. یس، تو یہ اس کا جواب بھی ان کی طرف سے آنا چاہیے. یعنی ابھی آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہمارے خلاف سازش ہے. اگر آپ کے خلاف سازش ہے، آپ کے اپنے ممبران کر رہے ہیں، تو پھر ذرا کھل کر بتائیے کہ یہ کیا سازش ہے. کون کر رہا ہے ایگزیکٹلی؟ جی ڈاکٹر صاحب، کون سازش کر رہا ہے؟ بالکل ماشاء صاحب، ہم یہی سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، کون سازش کر رہا ہے سر؟ آپ کی اپنی راز بھٹی، آپ کے اپنے آدمی ہیں، باقی بھی سارے، کون کس کا آدمی ہے بائی دی وے اس وقت؟ کون کس کا آدمی ہے تو میں وہی کہوں گا جو ابھی کہا گیا کہ یہ معاملہ کچھ اتنا سادہ نہیں ہے کہ کون کس کا آدمی ہے. اس پہ میں کیسے تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو پورا شعر کہہ دیا، یعنی نون لیگ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ شعر و شاعری ٹھیک. لیکن میرے خیال میں بھی وزیر اعظم صاحب وہاں پر گئے ہوئے ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے تو کچھ بات کلیئر ہوگی کہ کیا معاملہ ہے، پھر میں اس پہ زیادہ تبصرہ کر سکوں گا. لیکن جے یو آئی ایف کے لوگوں نے ملنے سے انکار کر دیا. مولانا واسع کہتے ہیں کہ جنری کی بھی پیشکش ہوئی ہے لیکن ہم نہیں جا رہے. نہیں، میرے خیال میں ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو رحمت اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی پیشکش نہیں ہوئی ہے. اچھا. لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا صورتحال ہے. مگر بلوچستان کے جو محرکات ہیں، اگر آپ پچھلی حکومت دیکھیں، نواب اسلم رئیسانی صاحب کی حکومت دیکھیں، اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی حکومت دیکھیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھیں، درمیان میں کچھ قاف کی بھی حکومت شاید کچھ دن رہی، یہ تمام حکومتیں دیکھ لیں تو بلوچستان کے معاملات جو ہیں وہ کچھ اتنے سادہ نہیں ہیں. اتنے سادہ نہیں ہے لیکن سادہ تو ہے. ابھی ہم سردار اختر مینگل صاحب سے بھی بات، ان سے بھی پلیز فون لگا دیجئے. ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں، 2 ڈاکٹرز ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس وقت طبی حالت کیا ہے معاملے کی، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. جی میں اتفاق کرتا ہوں، اتنی سادہ نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ، یہ اپنے فینسز اور اپنے لوگوں کو قابو میں بھی نہیں رکھ سکے، ان کو کانفیڈنس ساتھ بھی لے کر نہیں چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، صرف اپنے آپ کو بچانے کے اندر 1-1.5 سال سے لگی ہوئی ہے. چاہے وہ نواز شریف کا معاملہ ہو، چاہے اسحاق ڈار کا معاملہ ہو. ٹوٹل فوکس پاکستان کے معاملات پر نہیں ہے، پروونشل معاملات پر نہیں ہے، صرف کرسی بچانے کے اعتبار سے. جب کرسی بچانا ٹوٹل فوکس ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگ ادھر ادھر اور اپنے مسائل ہوتے ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں. آپ نے شروع کے اندر ایک بات یہ کہی کہ یہ انتخابات جو ہوں گے یہ پرو نواز یا اینٹی نواز ہوں گے. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ اس بات کو زیادہ اہمیت دے رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرو سٹیٹس کو اور تبدیلی کے اعتبار سے یا کرپشن یا اینٹی کرپشن کے حوالے سے یہ ہوگا انتخابات کا. نواز اور نو نواز والے معاملات جو ہیں یا پیپلز پارٹی اور نو پیپلز پارٹی والے معاملات جو ہیں یہ الیکشن کے اندر یہ اہمیت نہیں رکھتے. الیکشن کے اندر وہ مینیفیسٹو اور وہ ڈائریکشن جو دیتی ہیں اس کی طرف جائے گا معاملہ. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ بات درست ہے. ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ آپ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے، لیکن اس وقت جو ہم قادری صاحب کے الائنس کی بات کر رہے تھے نا، اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ تو اسی طرح لگ رہا ہے انہوں نے خود اس کی کہیں بھی تردید نہیں کی کہ آگے جا کے یہ سیاسی تحریک نہیں
उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस था जो मसाने मॉडल टाउन था, इसलिए हम कह सकते हैं कि आगे जाके ये दूसरी सूरत भी इख्तियार कर सकता है। उसको फिर हम क्या कहेंगे सर? सारी पावर्स एक तरफ हो जाएंगी अगर पॉलिटिकली, और एक पावर एक तरफ होगी तो क्या कहेंगे उसको हम? देखिए नहीं, देखिए मैं रहा हूं कि साने मॉडल टाउन जो है उसके अंदर मॉडल टाउन फोकस है, उसके अंदर उनके हुकूक की बात है। जो 100 लोगों को गोली लगी, जिन इस बात की बात है कि 3 साल आपने कमीशन की रिपोर्ट को बचा कर रखा और खुलने नहीं दिया। अब जब खुल, इसके अंदर देखिए हुकूमत अगर अहमकाना हरकतें करती रहेगी, आप सब ये कहें कि जी लोग यूनाइट हो रहे हैं, एक मुत्तहदा एक ऑपोजिशन सी बन रही, नहीं, ये इश्यूज ही इन्होंने इतने क्रिएट किए। पॉइंट है सर, ये डिबेटेबल पॉइंट है। सर मैं इसके ऊपर जरूर आती हूँ, इस पे आती हूँ। मेरे साथ इस वक्त बीएनपी मैंगल के सरबराह जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अभी हम बलोचिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। सर आपने भी फाइनली ये फैसला किया कि आपने वजीर आला के 1998 में एग्जैक्टली यही सूरत हाल आपकी हुकूमत के खिलाफ थी, पीएमएलएन आपकी एलआई थी और उन्होंने आपको डिच किया था। क्या ये वक्त है सर कि अब वापस आप अपना बदला चुकाएं? हाँ, मेहरबानी असमा भी सब नहीं, इसमें कोई बदले की बात नहीं है जी। उस वक्त तो वो हमारे हम उनके इत्यादी थे, मरकज में भी और सूबे में भी। उन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि हमें डिच किया, लेकिन इस वक्त हम उनके इत्यादी नहीं है जी। ना मरकज में हम उनके इत्यादी हैं, ना ही सूबे में हम उनके इत्यादी हैं। और रोज अव्वल से जो है ना हमारा रोल एक अपोजिशन कर रहा है। इसमें और बात है कि वो मुस्बत अपोजिशन हम वहाँ पे बना नहीं सके, लेकिन हुकूमत ने जो है हमें अपोजिशन से भी बदतर निगाह से हमें देखा है, और उसका रवैया जो हमसे बदतर रहा है, चाहे वो सूबाई हो या मरकजी। तो मेरे ख्याल में ये हमारा एक आईनी और कानूनी हक बनता था कि अगर वजीर आला जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, उनके खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक हम लाते हैं तो वो भी आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो बलूचिस्तान असेंबली का है उसके तहत हम ला रहे हैं। सरदार साहब कितने इम्कानात हैं इस मोशन के रिजेक्ट होने में और कितने इसके इम्कानात हैं एक्सेप्ट होने में? ये 14, क्योंकि कल ये असेंबली में पेश होगा, जिन 14 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं और कल वो पेश होंगे। उसके बाद शायद 3 दिन का वक्फा दे स्पीकर, वो डिपेंड करता है, या मैक्सिमम 7 दिन का। तो उसमें फिर की जाएगी कि उनके खिलाफ कितने वोट आ रहे हैं। जो अभी तक जो हमारे सामने जो आ रही है पिक्चर, उसमें तो ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी, सिवाय 2 जमातों के जो उसके इत्यादी हैं, जिनको खुश रखने के लिए हमेशा उन्होंने अपनी पार्टी अपने इत्यादियों को नाराज किया हुआ है। तो उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा अभी। और अगर वो भी उनका नंबर भी देखें तो वो तो 33 और कुछ इनके पीएमएलएन के भी हाफ अगर साथ और हाफ इनके साथ हो जाते हैं तो सर फिर तो इनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी, आई मीन सिंपल मेजॉरिटी तो बन जाती है कि ये शिकस्त दे दें उस मोशन को, तहरीक अदम एतमाद को। अभी तक तो जो हैं ज्यादा हैं जो अपोजिशन के जिन्होंने मोशन मूव किया हुआ है, उनके नंबर बिटवीन 38 to 40 आ रहे हैं और रोजाना कोई ना कोई। और इस मोशन के मूव करने के बाद हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाई पे जो सिलसिला शुरू हुआ है, सही किसी की जो सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है, कई के डीसीज को ट्रांसफर किया जा रहा है, कईयों के दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है। सो उससे मजीद रिएक्शन हो रहा है उनके खिलाफ, और जो एक दूसरे के साथी थे सही, वो अगर हुकूमत वो भी उनको छोड़ के इस तरफ आ रहे हैं। सरदार साहब और आखिरी सवाल, अगर ये असेंबली बर्खास्त हो जाती, यानी असेंबली में कोई अगला लीडर ऑफ द हाउस नहीं इलेक्ट हो पाता, जो कि इस वक्त नंबर्स के अंदर ये काफी फंसी हुई है, ये असेंबली क्या सिचुएशन हो सकता है? असेंबली बर्खास्त हो सकती है और क्या ये पाकिस्तान की पहली असेंबली होगी सेनेट से पहले जो बर्खास्त की जा सकती है? यहाँ पे हमें 2-3 चीजों को देखना होगा कि मौजूदा असेंबली या मौजूदा हुकूमत, हम जिसको कहा जाता है कि जमहूरियत हम किसको कहते हैं? जमहूरियत है, पार्लियामेंट जमहूरियत है, इलेक्शन जमहूरियत है, या उन तमाम की जो है मंबा जो है वो जमहूर है? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ये सब का दारोमदार जो है अवाम पर है,
اور کیا 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے ان کے نتائج جو آج کی اس تحریک کو، کیونکہ یہ جو تحریک موو کی گئی ہے عدم اعتماد کی، یہ نہیں صرف ایک پارٹی کو جو اس میں اپنی میجورٹی شو کرنے کی اجازت ہوگی، بلکہ دوسری پارٹی اگر اکثریت میں آ جاتے ہیں اور یہ موشن جو ہے ناکام ہو جاتا ہے تو حکومت بھی ان کی رہے گی، اور اسمبلیاں بھی اگر کسی کو یہ شک کو گمانے کی توڑی جائیں گی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نہیں اعتماد ہوتا تو پھر اسمبلی برخاست ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں جو میجورٹی پارٹیاں ہیں اس میں ظاہر ہم سمجھتے ہیں اس میں حق انہی کا بنتا ہے جو میجورٹی ہے وہاں پہ، ٹھیک سر، چاہے وہ اپنے چیف منسٹر کسی کو بھی لاتے ہیں، اگر وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں اسمبلی کی ٹوٹنے کی آئے گی۔ بہت بہت سر شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ بالکل جمہوریت اور حکومت میں فرق ضرور سردار صاحب نے بتایا ہے، اور کل ظاہرہ ان کی پارٹی بھی ووٹ کرے گی، کل پتہ چلے گا ثناء اللہ ظاہری صاحب کی اکثریت ہے یا وہ اقلیت میں بدل چکے ہیں اور ان کی حکومت برطرف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کل فیصلہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی، اور بریک کے بعد خواب جو ہے جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب بتا رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا اس پہ ہم بات ضرور کریں گے کہ پرو نواز ہے، اینٹی نواز ہے، یا واقعی جو تحریک احتجاجی تحریک کا اعلان ہو رہا ہے یہ کامیاب ہو پائے گی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما۔ چند صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، یہ الیکشن جو ہے یہ سینٹ الیکشن سے پہلے کچھ ہوگا، مارچ سے پہلے مارچ ہوگا، قادری صاحب کی تحریک سیاسی تحریک میں بدل گئی ہے، یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہے جو نو کانفیڈنس موشن ہے بلوچستان گورنمنٹ کے خلاف، اور میرے خیال میں کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹی نہیں رہی بلوچستان ان 4 سالوں میں، نون لیگ کی کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی۔ مینیفیسٹو اٹھا کر دیکھ لیں آپ، ان کی اپوزیشن کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، جو بلوچستان کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے، ایک بات پہ بھی حکومت میں آ کر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو جب لوگوں کی محرومیاں بڑھیں گی، جسٹس فائز اسحاق کمیشن میں جو وکلاء مارے گیا اس کی رپورٹ پہ عمل درآمد دیکھ، تو ایسی میرے خیال ہے غفلت انہوں نے برتی ہے جو کرمنل نیگلیجنس ہے بلوچستان کے بارے میں۔ بالکل۔ تو اب ان حالات میں جب محرومیاں بڑھ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، ایک جمہوری پروسیس بھی ہے، ایک لیکن چند صاحب آپ کا جب دور تھا اس وقت بھی تو اسی حال تھی نا، اسلم رئیسانی صاحب جا رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں۔ ایک منٹ، ہاں جی، بلوچستان تو ہمیشہ سے پولیٹیکلی انریسٹ ہوا رہتا ہے، بہت زیادہ تھا، ٹیررزم بہت تھا، لیکن ہم نے گورنر راج بھی خود لگایا اپنی حکومت کے خلاف، اور وزراء اعظم اور وزراء تو کئی دفعہ گئے، ہم ایز اے ایم این اے میں ساتھ کئی دفعہ، 2 دفعہ تو میں خود گیا تھا، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کون سی پرائرٹی دی ہے؟ سی پیک لے لیں، کوئی منصوبہ بھی لے لیں، بلوچستان کو انہوں نے ہمیشہ اگنور کیا ہے، اور بلوچستان کی محرومیاں زیادہ تھیں، ان کو بلوچستان اہمیت دینی چاہیے تھی، اور حکمران صرف آپ کہہ رہے ہیں لاہور کا بھی مال روڈ یا ملتان روڈ پاکستان نہیں ہے، یا جی ٹی روڈ پنجاب کا، باقی پنجاب کے دور افتادہ اضلاع ہوں یا بلوچستان ہو، یہ ایک جیسے حالات ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، تو شاہد لطیف صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ چند صاحب کے کہنے کہ سیاسی گیم چینجر بھی اب بلوچستان ہی ہوگا، وہیں سے چینج کا آغاز ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی وہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ جی، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کافی صداقت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے جس کے تحت اتنا بڑا بلوچستان سے شروع ہو گیا، یعنی 4 سال تقریباً اس سے بھی زیادہ گزر گیا، اور اب معاملات جو ہیں بالکل سموتھ چلتے رہے۔ آج یکدم اتنے بڑے بڑے شکوے شکایتیں سامنے آنی شروع ہو گئیں، اور پھر ایک طرف سے جیسے میں نے کہا پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہمارے خلاف کوئی سازش ہے، کیونکہ وہ تو بڑے ڈیپلی انٹرسٹڈ ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے سینٹ کے، اور دوسری طرف ان کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اتنا بڑا منصوبہ یکدم سامنے آ جاتا ہے، اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں تو انہی کے اپنے ممبرز ہیں جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو سچویشن اتنی کنفیوزڈ ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے اس کی گرفت وہ کہاں ہے؟ ایک طرف شکایت کرنا کہ جی یہ الیکشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے سینٹ کے، اپنے ہی ممبرز کا ان کا وہاں استعفے دینا اور ان کو اس کام سے روکنا، رکاوٹیں ڈالنا،
تو یہ کیا سیاست ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہاں ہے وہ گرپ؟ کیا سیاست ہے یہ سب سے بڑا؟ ایک تو چند صاحب نے بھی کہا بلوچستان کے اندر آپ لوگوں نے بالکل پرواہ نہیں کی، وہاں پہ ایک ان کے وہ کہتے ہیں جی پی کے میپ اور نیشنل پارٹی چلا رہی تھی پورا صوبہ، پی ایم ایل این تو کہیں تھی نہیں. اور اوورآل بھی آپ اگر دیکھیں تو اس وقت پنجاب میں بھی ابھی ایک نئے دھرنے کا آغاز شاید ہو جائے سے. دیکھیے سی پیک کا منصوبہ چند صاحب کے دور میں تو لگا نہیں ہے. سی پیک کا ایئرپورٹ جو ہے، گوادر ایئرپورٹ جو ہے، وہ چند صاحب کے دور میں تو، وہاں سے جو انڈسٹریل ایریاز بن رہے ہیں وہ چند صاحب کے دور میں تو بنے نہیں ہیں. وہاں پہ جو ہائی وے بنائی جا رہی ہے گوادر کے اندر، وہاں پہ جو بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں، جہاں وہاں پہ جو واٹر ڈیسیلینیشن کے چند صاحب کے زمانے میں تو لگے نہیں ہیں. یہ تمام سڑکوں کا جو جال بچھایا جا رہا ہے، اگر گوادر کو مغربی جو صوبے ہیں چین کے ان سے ملانا ہے تو وہ گوادر سے ہی گزریں گی سڑکیں، گوادر میں ہی بن رہی ہیں وہ سڑکیں، وہ بلوچستان کے راستے ہی جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، دیکھیں میں تو آپ کو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں اس وقت، میں وہ نہیں آپ کو بتا رہا جو چیزیں ہوں گی. ڈسٹرب تو ہمیں بھی ملا تھا، تو ڈسٹربنس میں بھی کمی آئی. 2000 دہشت گردی کے واقعات تھے، اب 300-350 رہ گئے، اور وہ بھی 300-350 بہت زیادہ ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے، اور میں نہیں اس کو بھرپور کامیابی سمجھتا. اتنے دہشت گردی کے واقعات کم ہونے کے بعد ابھی بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بہتری کی طرف ہم گئے ہیں. تو پھر یہ سیاسی زلزلہ کیوں؟ سیاسی زلزلے تو وزیر اعلیٰ کی ہو تو یہ ان کے اپنے لوگوں کے اندر انگریز کیسے ہوگا؟ آپ کے سامنے بلوچستان میں یہ زلزلے آپ نے ابھی ذکر کیا، آپ نے پیپلز پارٹی کا دور کا ذکر کیا، آپ اور بھی کوئی دور اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ تو جس طرح شاہد لطیف ایک دور کی سردار اختر مینگل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور آپ ان کے اتحادی تھے، اور آپ نے آخری وقت پہ ہاتھ دیکھیں میں تو ابھی آپ کو ابھی پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو آپ سے شکایت نہیں کی، شاہد لطیف صاحب نے کی، ایئر وائس مارشل صاحب نے. جو سازش کا میں نے تو ذکر نہیں کیا، یہ ایئر وائس مارشل صاحب نے کیا مریم صاحبہ نے کل ابھی تو شاہد لطیف صاحب نے کیا نا اس پروگرام میں. ہم تو اس سے نہیں ہٹ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام خدوخال جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سازش نہیں ہو رہی. آپ کے خیال میں کوئی سازش نہیں ہے؟ آپ نے خود کہا میں کہہ رہا ہوں کہ شاہد لطیف صاحب نے اس کا اندیہ دے دیا ہے. اب میں دوبارہ اس کو ریٹریٹ کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اگر پریشرائز کرنے کے بعد بھی ایک جمہوری طریقہ کار سے ووٹ کانفیڈنس موو ہوتا ہے تو ہو جائے، یعنی غیر آئینی اور غیر جمہوری کوئی طریقہ کار نہ آپ کے جو لیگی اراکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. کچھ میں تو ابھی کئی پروگرامز میں سے آیا ہوں، وہاں پہ مجھے ابھی جو آپ نے بھی جو پیش کیا ہے ایک ہائپوتھیسس کہ ہو سکتا ہے یہ شروعات ہو. کئی لوگ سینٹ کے الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں، کئی لوگ دیگر اسمبلیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ پریشرز کا ذکر کر رہے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ ابھی یہ صبح پیش ہو جائے، 2-3 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، آئینی اور جمہوری طریقہ کار سے جو ہو اس کو چلنے دیں. یعنی نمبر آپ پورا کر لیں گے؟ وزیر اعظم کو جانا تو پڑا ہے. میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے. جب میری بات ہوگی وزیر اعظم سے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا بتایا ہے، کیا انہوں نے اشارہ دیا. ہاں لیکن 50-50 ہے تو یہ کوئی اتنی مایوس کن پی ایم ایل این کے لیے نہیں ہے جو آپ ابھی سے سازش قرار دے دیں. نہیں میں نے تو دیکھیے میں نے تو ابھی پھر دوبارہ میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے آپ نے ذکر کیا کہ دیگر کہیں شروعات نہ ہو. دیکھیں میرا تو تجزیہ ہے یہ جی میں بھی یہ شروعات ہو سکتی ہے. اور شاہد لطیف صاحب نے بھی کہا، بالکل شاہد صاحب نے اور ہم اس سے پہلے حلقہ 120 میں برملا کہہ چکے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جب پارٹی کے صدر سے ہٹانا تھا تو اس کا جو پریشر آیا اس کا برملا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی کون سی بات ہے جو ہم نے پہلے نہیں کی کہ اگر اس طرح کے وہاں پہ یہ تو آپ کو بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بتا سکیں. میں بریک لے کے پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گی. ایک چھوٹی سی بریک ہے اور یہ ہیڈ لائنز بریک ہے اس لیے واقعی چھوٹی. ہم واپس آئیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے بھی اور شاہد لطیف صاحب سے بھی، چاند صاحب سے بھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ یہ احتجاجی تحریکیں بلوچستان، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ساری اپوزیشن، آج تو قادری صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب بھی، سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ 17 کو آ کے اس کے اوپر کریں گے، احتجاج میں شریک ہوں گے، کیا سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے سر؟ مگر آسما ایک بہت بڑی بات آپ بھول رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو کرائسس ہیں اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے. ملک میں ایک کرائسس ہے معیشت کا، ملک میں ایک کرائسس ہے گورننس کا، اور جو ریئل ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں. جو دوسرا ایشو ہے کہ مجھے کیوں نکالا، 1.5 سال سے
दोस्त पकड़ा हुआ है। अच्छा, नतीजा ये है कि जो नॉन इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पर मुझे क्यों निकाला एज अ नॉन इशू, क्योंकि निकाल दिया। अब जो नॉन इश्यूज है उस पर सारी बहस, सारी कौम उस पर लगी रहे। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी PMLN के साथ भी ये बड़ी ज्यादती की है कि अगर ये कम से कम पाकिस्तान के इश्यूज पर फोकस रहता तो रहता। देखो, मेरा एक दिमाग, एक सोच है, अगर सारी सोच, सारे मिनिस्टर्स भी मुझे क्यों निकाला में पड़े रहे, तो नतीजा ये है कि बलूचिस्तान निकलेक होगा। नतीजा ये है कि सीपेक को आप क्लेम करते रहेंगे, सीपेक पाकिस्तान और चाइना के साथ की बुनियाद पर है। नतीजा ये है कि जो वायलेंस खत्म हुआ, मिसाल के तौर पर कराची शहर के अंदर, जिसके अंदर फौज और रेंजर्स का बड़ा हाथ हो, उसको भी आप क्लेम कर लेंगे, ज़रब अज़ब को भी आप क्लेम कर लेंगे, क्योंकि बाकी चीजें क्लेम करने की है नहीं। तो आसमा बहुत बड़ी डिससर्विस इस मुल्क के साथ ये हुई है कि गुर्बत, मुफलिसी, ये बिल्कुल जो आवाम के इश्यूज थे वो नेग्लेक्ट हुए। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब ने डिस्क्वालिफाई, बिल्कुल ये क्यों निकाला नैरेटिव, आपसे एक इशू रह गया है कि सही है, अब हम अपनी हुकूमत बनाए। हाँ जी चांद साहब, ये क्यों निकाला नैरेटिव जो है ये मजबूत हो रहा है आपके ख्याल में? ब्रेक से पहले कहते, डॉक्टर साहब कहते कि नहीं, ये एंटी नवाज या प्रो नवाज इलेक्शन नहीं है, लेकिन नवाज है कि जी नहीं, ये तो सारी हुकूमतें हमारे खिलाफ हो गई, लिहाजा ये एंटी नवाज फोरम बन गया है या प्लेटफॉर्म बन रहा है और नवाज शरीफ के हक या मुखालिफ में होगा इंतखाब। देखिए, इनकी पॉलिसी ये एंटी नवाज फोरम बने, ये मीडिया स्ट्रेटेजी, ये इनकी मीडिया स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये हुआ नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं और अब देखना यह है कि वो अपनी पार्टी को डेमोक्रेटाइज तरीके से आगे चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना। वो कैसे चलाएंगे? वो तो अब माजी का हिस्सा, सियासत से अलग हो गए। भारत तो बचा कोई नहीं। हाँ। अब क्या चाहते हैं? डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब भी उस पार्टी के सरबराह बन सकते हैं कि नहीं? शाहिद खान अब्बासी बन सकते हैं कि नहीं? शाहिद खान अब्बासी ने तो कहा कि मेरा वजीर आज़म अब भी नवाज शरीफ है। फैमिली में से तो एक ही मिलेगी, सर दोनों तो नहीं सुना नहीं है, मेरा वजीर आज़म आज भी नवाज शरीफ है, वो जिस पे हाथ रखेंगे वही वजीर आज़म, नवाज शरीफ ही उनका वजीर आज़म होगा। देखिए, वो उनकी बात ठीक है, वो उनके पार्टी के वर्कर है, उनके वजीर रहे, उनके वजीर आज़म है, उनकी बात में उनको यही नवाज शरीफ ने वजीर आज़म बनाया, उनको यही कहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में वाकई डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बात ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ये जिस तरह के पानी के मसाइल हैं, जिस तरह टेररिज्म के मसाइल हैं, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, आगे ट्रंप हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है, रोज ट्वीट कर रहा है। तो अब इन हालात में मरियम से लेकर मियां नवाज शरीफ तमाम वो जरा मुझे क्यों निकाला, हमें किसने पाला, हमें क्यों निकाला, हमें किसने पाला, यही गर्दान अगर बलोचिस्तान में बैठ के आज आप देख लेना कि बलोचिस्तान के इशू को कितनी दी है। कहते हैं ना डॉक्टर साहब गवादर पोर्ट पीपल पार्टी के दौर में चाइना के हवाले हुआ था, आपके पीपल पार्टी के दौर में मुश्किल तरीन हालात हमें मिले थे, तो हमने किस तरह अपनी हुकूमतों को भी कुर्बान किया, हमने मसलत का शिकार नहीं हुए। आप हमारा आगाज हुकूमत कहां फेंक दिया। 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबे को स्ट्रेंथन होना चाहिए था, आपके अपने MPs MNAs वहां के रो रहे हैं, कभी कादर बलोच साहब की प्राइवेटली गुफ्तगू सुने, कभी किसी अहम फैसले में बलोचिस्तान का कोई नुमाइंदा इस मुस्लिम लीग की हुकूमत में शामिल नहीं हुआ। ये तो सारे लाहौर के और फैमिली फ्रेंड बात बिल्कुल। अच्छा, फिर भी फेडरेशन कायम नहीं रहती बिल्कुल, लेकिन चंद साहब, इसका तो मतलब ये है कि सेनेट इलेक्शन आपको भी मुश्किल नजर आ रहे हैं। मैं उसी पॉइंट पे वापस आ रही हूँ कि आपको भी लगता है कि देखिए, गैर आना सोच के तहत कोई भी इलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल में उसका मुल्क को फायदा नहीं होगा। कोई इलेक्शन फायदे के लिए आपको लग रहा है कि बलूचिस्तान से शुरुआत हुई है, समरात हो, जमहूरी तरीके से हो, फेयर इलेक्शन कमीशन हो, तो उसी इलेक्शन का फायदा होता है। डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा अमरीत की छाप होती है उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप ये क्यों समझते हैं कि सारी कुव्वतें आपके खिलाफ खड़ी हो गई हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ी हो गई? वो कह रहे हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं रहा अब सियासत में। देखिए, ये तो ठीक है, ये फैसला तो अवाम करेंगे कि किसका सियासत में रोल है और किसका सियासत में रोल नहीं है। जब वो कोर्ट अभी गए हैं सरगोदा, तो लोगों ने जवाब दे दिया कि वो सियासत में हैं या नहीं है। जब वो GT रोड हैं तो लोग जवाब हर जगह पे देते गए हैं कि वो सियासत में हैं या नहीं है। और मुझसे भी पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि दिलों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, और जब तक वो
سیاست چلتی رہے گی جب تک وہ حیات ہیں، دلوں کے وزیر اعظم وہی رہیں گے. اگر آپ کو ان کو ہٹانا ہے تو ووٹ لے لیں، خدمت کریں اور آگے آ جائیں. یہ بجلی کا بحران جو دور ہوا ہے، یہ گیس کا بحران جو دور ہوا ہے، یہ ملک میں انفراسٹرکچر جو بنا ہے، جو شہر کے ایک کونے سے غریب عورت چلتی ہے میٹرو کے اوپر 20 روپے دے کے سارا دن کام کر کے پھر 20 روپے دے کے واپس پہنچتی ہے. جو ہسپتالوں کی بری حالت ہے، جو صاف پانی نہیں مل رہا اور چیف جسٹس اس پہ نوٹس لے رہے ہیں، جو غربت ہے، بھوک ہے. میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک ہیلتھ انشورنس کا پروگرام شروع کر دیا جائے. نواز شریف نے کیا نا. یعنی یہ جو آپ کے شفا کے دروازے کھولے اس شخص کے اوپر جو 200 روپے روز سے کم بنا رہا ہے، یہ کس اور جگہ پہ کھلے؟ نواز شریف نے کھولے ہیں نا. تو یہ جو ہیلتھ انشورنس کے پروگرام بنے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ جو 50 جو بن رہے ہیں ہسپتال ہر ڈسٹرکٹ میں بڑے. میو ہاسپٹل کے باہر عورتیں بچے جنم دے رہی ہیں سر. اب تو راستہ اب تو راستہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں صحت کا نظام بہترین ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور ہی کے اندر اس انشورنس کے تحت ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اور نیشنل ہسپتال کے دروازے تو غریب پہ کھولے ہیں نا. یہ خیال پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا فیصلہ تو اب عوام کرے گی نا الیکشن میں. یہ میں عوام کو فیصلے کی اجازت ہوگی. اور ابھی جو کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ 1.5 سال سے یہ آواز جی میری بات سن لیجئے. جب 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، کیا 1.5 سال پہلے فیصلہ ہو گیا تھا نکالنے کا؟ کس نے کہا 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں؟ جس دن سے نکالا اس دن سے کہہ رہے ہیں. یہ صرف الوی صاحب کو پتا ہے کہ پیناما کو 1.5 سال سے پیناما کو رو رہے ہیں، 1.5 سال سے پیناما کو رو رہے ہیں. اور جب فیصلہ ہو گیا تو مجھے کیوں نکالا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل فوکس مجھے آپ نے جو پہلے کہا میں نے تو چیز کے اوپر وہ سب کچھ گزارا. اور اسی طرح اگر بات کرنی ہے تو اسی طرح جس طرح حق کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، تو اپنے بھی وہ دوست جن کو ان سائڈ ٹریڈنگ کے اوپر عدالت نے چھوڑا ہے، ذرا اس پہ بھی تبصرہ کریں. جو 8 کروڑ روپیہ ان سائڈ ٹریڈنگ کرنے کے بعد، پکڑے جانے کے بعد، مالی اور ملازم کے نام پر شیئرز خریدنے کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا تو کہیں نا اس کو کنڈیم تو کر دیں. اس پہ نہیں ہوئے. عدالت نے اس بات پہ کنڈیم نہیں کیا. عدالت نے اس بات پہ رونے کی تو میں بات نہیں کر رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسائڈ ٹریڈر تھا اس کو کنڈیم کر دیں کیمرے کے اوپر. ابھی آپ کے سامنے کیمرہ بولیں انسائیڈ ٹریڈر جو ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. میں جوڈیشری کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اگر جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا تو انسائیڈ ٹریڈنگ پر نہیں کیا. ذرا پڑھ تو لو، آپ اخبار پڑھ تو لو. میں جوڈیشری کو نہیں کنڈیم کرنا چاہتا جیسے آپ کنڈیم کر رہے ہیں. اور جہانگیر ترین کو نکالا تو انسائیڈ ٹریڈنگ میں نہیں نکالا. جھوٹ مت بولیں کم سے کم. الوی صاحب غلط بیانی نہیں کریں کم سے کم یہاں کر. الوی صاحب بھٹو کے قتل کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ مذاق کر رہے ہیں. آپ پی سی او کو کنڈیم کرتے ہیں. نواز شریف کے جو آج تک جتنے فیصلے ماشاء اللہ کو ویلیڈیٹ کرنے کے ہوئے ہیں ان کو کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی آپ کی رائے نہیں ہے. نواز شریف کی گود میں پل کر اچھا چلے یہ جہانگیر ترین صاحب وہ کہہ رہے کہ میں عدالتوں کو نہیں کرتا. آپ عدالتوں کو کرتے ہیں، وہ عدالتوں کو عدالتوں نے بھٹو صاحب کا فیصلہ دیا. کیا کہتے ہیں؟ ہمت تو ہے تو کنڈیم کرو. مارشل لا